لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله مولانا العلي العظيم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. Dear brothers and listeners, we have understood the highest objective of a believer's life according to the Quran, which is of course pleasing Allah subhanahu wa ta'ala. And Quran will guide us how to attain that objective. And it is the Quran that highlights the obstacles on the way, difficulties on the way, and how to resolve them, how to remove those obstacles and difficulties, how to overcome those difficulties. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Inna hadihi tadhkira, verily this is a reminder. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. So let him who desires take the way to his Lord. So the Quran is the reminder, and anybody who likes to take the way to his Lord, then the Quran will guide it. The Quran will guide him over. Allah subhanahu wa ta'ala also says in chapter 70, verse 9 and 10, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. Surely this Quran guides to what is most upright. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, and gives good news to the believers who do good, that they will have a mighty reward. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. And the Quran warns those who don't believe in the hereafter that we have prepared for them a painful punishment. So the paradise is what? The paradise is the reward of sincerity with Allah subhanahu wa ta'ala. And the hell is actually the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. So the Quran will guide us, the guidance which is very upright, correct, in order to attain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And if after having recited the Quran, we are not attaining this guidance from the Quran, and the Quran is not being recited to attain this objective, then actually we are not really valuing the Quran. So the Quran doesn't only identify the objective, which is the highest objective of a believer's life. The method to achieve that objective is provided, the guidance is provided from the Quran as well. What does it mean? It means if I identify, if I believe that the objective of my life is to please Allah subhanahu wa ta'ala, what's the method I adopt which is not liked by Allah subhanahu wa ta'ala or not suggested by the Quran, from the Quran, then I will not be able to attain my objective. इंसान की जिंदगी का, मुसलमान की जिंदगी का जो आला तर मकसद कुरान ने बताया है, अल्लाह को राजी करना, अल्लाह की रजा को हासिल करना,
تو وہ جو مقصد ہے وہ حاصل قرآن کے ذریعے ہوگا، قرآن کی ہدایت کے ذریعے ہوگا۔ مقصد بھی قرآن متعین کرتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ اگر مقصد میرا یہ ہو اور طریقہ میں جا کے ہندوؤں سے لے آؤں اللہ کو راضی کرنے کا، وہ لے آؤں جو کہ قرآن کو پسند نہیں ہے، قرآن کا جو ہے سجسٹڈ نہیں ہے، تو پھر میں اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکوں۔ اور جتنی بھی راہ میں مشکلات آئیں گی ان مشکلات کی نشاندہی بھی قرآن فرماتا ہے، قرآن کرتا ہے، اور ان مشکلات پر قابو کس طرح پانا ہے وہ بھی قرآن بتاتا ہے اپنے پڑھنے والوں، اپنے پڑھنے والوں جنہیں سمجھ ہے۔ 6 ختم کیے ہیں، 8 ختم کیے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، سمجھا کتنا ہے یہ اس سے زیادہ اچھی بات ہے، اور سمجھ کے بعد عمل کتنا کیا ہے یہ اصل مقصد ہے۔ تو وہ آبجیکٹو قرآن کہتا ہے کہ حاصل ہوں گے، قرآن کے ذریعے ہوں گے، قرآن اسی کی ہدایت ہے، اسی کی رہنمائی ہے۔ رہنمائی یہ نہیں ہے کہ صرف دکھا دینا، بلکہ ٹو لیڈ ٹو دیٹ وے دیٹ گوز ٹو اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ پاک فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، surely there has come to you from Allah a light and a clear book يهدي به الله من اتبع رضوانه، through which Allah guides those who seek His pleasure. This is the highest objective of the believer's life. The one who seeks His pleasure, Quran will guide them how to. And if from Quran we are not learning this, then we are not valuing the Quran. And Quran will guide to the ways of peace and bring them out of darkness and into light by His will. It is the Quran that brings from darkness to light and guides them to the straight path that goes to Allah subhanahu wa ta'ala. تو قرآن اپنے بارے میں یہی دعویٰ کرتا ہے کہ مقصد اس کے ذریعے حاصل ہوگا، اور جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی زندگی کی تاریکیاں ہیں، ظلمتیں ہیں، وہ قرآن کو پڑھنے سے چھٹ کے رہے گی، نورانیت پیدا ہو کے رہے گی انسان کی زندگی۔ فرمایا کہ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب، چمکتی ہوئی واضح کتاب آ گئی۔ اللہ اس کے ذریعے ہدایت کرتا ہے اس کو جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، انہیں ہدایت کرتا ہے سلامتی کے راستوں کی، اور انہیں نکالتا ہے ظلمتوں سے، اندھیروں سے، دور کی طرف اپنے حکم سے، اور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت فرماتا ہے اس قرآن کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے۔ تو قرآن تو عمل ہے بھائی، قرآن عمل ہے، تقریریں صرف نہیں ہے، عمل ہے۔ And I told you that hidayah or guidance means to lead to the straight path, to lead to the straight path. It does give us guarantee to achieve the mission or the objective. The question is, if we don't understand it, how come we can act upon the Quran? Can we act on it if we don't understand it? We cannot. So this is why it is. ضرور پڑھا کریں 4 سپارے، 5 سپارے، اور پورا قرآن بھی بے شک بہت اچھی، ہر حرف کے بدلے دیکھی ہے۔ اس کو سمجھے گا کون، عمل کون کرے گا؟ یہ تو عمل کی کتاب ہے، یہ تو عمل کے لیے ہے، یہ تو حاصل کہتا ہے کہ وہ حاصل کس طرح ہو، وہ بتا۔
And if we understand it and don't act upon it, we are like you are on the motorway with your car and you are not driving it. So it's not for the sake of understanding. This is to understand, to achieve something. It motivates us to achieve it, to achieve our objective, to bring positive change. This is challenge. That is why, in early age of Islam, when the Quran was recited, they would say, make noises when the Quran is being recited. Why? Because it is influencing. It can attract. That's why it was told that this is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is magician. वो जादूगर है. क्यों? ये मुअस्सिर है कुरान. मुअस्सिर है. You can see how influential it is. Without even understanding, when we listen to the Quran, it will bring some sort of different state of mentality in us. And when you understand, it challenges you. It challenges you. What are you reading and what are you doing? You cannot deny, you cannot tolerate. It is very effective, only if we could understand it. So this is guidance. Guidance means it will lead you to the way that goes to Allah. If it doesn't, then it means the way of studying is wrong. If the Quran cannot lead us to the straight path, it means we are not studying the Quran as we should. Because Allah is saying that it will take you to the way that goes to Allah subhanahu wa ta'ala. It will take you there. It won't only show you, it will take you there. If it isn't, then we need to review our style of actually this recitation. And the shaitan will never let us to go close to the Quran as we should. Because this is the straight path. Quran is straight path that take the believers to Allah. So what happened when Allah subhanahu wa ta'ala asked shaitan to go down in front of Adam? And he denied because of his pride. And Allah expelled him from the paradise. He challenged Allah. And he said one thing. He said, قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Shaitan said, because you have sent me astray, O Allah, surely I will set for them on your straight path. I will sit on your Sirat al-Mustaqim, which is what? Quran, Allah's guidance. Allah's guidance, Allah's revelation. This is the straight path. He said, I will sit on your straight path. Allah's straight path is the Quran. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Then I will attack them. I will come to them from their front, from their back, from their right, from their left. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. And you will not find most of them grateful. Grateful. They will not appreciate what you have given to them. So that's why the shaitan is coming. Shaitan will never let you improve the relationship with the Quran as it should be. My dear brothers, we are reading the Quran, we are not reciting the Quran. Recitation or tilawah of the Quran cannot take place without understanding this. We are reading the Quran, not reciting the Quran. So the Quran, shaitan will never
he will endeavor, he will make his utmost effort that we are not establishing firm relationship with the Quran, vision-based, guidance-based relationship with the Quran. This is why he said, the objective cannot be attained without establishing the relationship. The obstacle cannot be removed on the way. The obstacles on the way that goes to Allah subhanahu wa ta'ala cannot be removed without attaining guidance from Allah. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ اللہ کو میں نے راضی کرنا ہے اور طریقہ حکومت اپنا لے، نہیں ہوگا راضی، اللہ کی رضا نہیں سے. آپ کہیں کہ میں فکر کو پاکیزہ کروں اور طریقہ غیر قرآنی اپناؤں، نہیں ہوگی پاکیزہ فکر. قرآن مشن بھی دیتا ہے، مقصد بھی دیتا ہے، اور مقصد کو حاصل کرنے کی ٹیکنیک بھی قرآن ہی بتاتا ہے. اس کو اپنائیں گے تو پھر مراد اور مقصود حاصل ہوگا، ورنہ تو یہ بات ہے کہ قرآن حکیم سے ہمارا تعلق وہ قائم نہیں ہوتے. وہ تعلق سمجھ کا تعلق ہے، اور صرف سمجھ کا بھی تعلق نہیں، وہ تعلق عمل کا تعلق ہے. عمل کو امپروو کرنا ہے اس طرح جس طرح کے قرآن چاہتا ہے. قرآن کی گائیڈنس، قرآن کی ہدایت کے مطابق، قرآن کی ہدایت کے مطابق. قرآن حجت بعد الرسل ہے، حجت بعد الرسل. اس بات کو سمجھنا پڑے گا. حجت بعد الرسل کا کیا مطلب ہے؟ Finality to attain the guidance after the end of the prophet. حجت بعد الرسول. اب کوئی نیا رسول آنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا رسول نہیں آنا. Right? No prophet will come after the prophet of Muhammad, Prophet sallallahu alaihi wasallam. So anybody would like to attain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, the means and the resource is only Quran. This is what it meant. Hujjat, finality, ba'da rusul, after the prophets. Quran is finality, complete guidance after the prophet, because there is no new prophet coming. But we have to relate to Allah. We must be connected with Allah subhanahu wa ta'ala. So how? Only through the Quran. Because after the prophethood, only Quran is the finality and protected guidance that can take you and me to Allah subhanahu wa ta'ala on the surface of the earth. No any other revealed book is protected like Quran. So we have to improve our relationship with the Quran. So Quran انبیاء کے بعد حجت ہے، حجت بعد الرسل ہے. پہلے نبیوں کے ذریعے قومیں جب زوال میں مبتلا ہو جاتی تھی تو اس زوال سے نکلتی تھی. تورات ایک ہی ہے لیکن کئی پیغمبر ہیں. صرف تورات کی بنیاد پر زوال سے نہ نکل سکی وہ قوم جو ہے، اللہ نے نیا نبی بھیجا. اب اللہ نے یہ کتاب نازل کر دی ہے قرآن، جس نے نئی نبوت، نئے نبی کی آمد کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے. جو بھی اب زوال کا بتاوا چاہے گا قرآن کے حوالے سے اس کو بتاوا. ایسی پرفیکٹ کتاب کہ نبوت کی احتیاج ختم ہو.
نیا نبی نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قیامت تک تمام نسل انسانی کے نبی ہیں جو کہ قرآن لے کے آئے, اور ان کے لیے بھی خود قرآن ہی حرف آخر تھا. تو قرآن حجت البعد. So the objective, the highest objective will be achieved. Quran says that Quran is the guidance to achieve that objective. It is Quran that highlighted that objective, that gave us that objective. And it is the Quran that gives us guidance to achieve that objective. May Allah subhanahu wa ta'ala give us ability and tawfiq to improve our guidance-based relationship with the Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyyi al-ummi al-tahir al-zaki salatan tuharriru biha al-qulub wa tufakku biha al-qulub. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر وارحم وانت خير